انسان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ پہلی چند دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ کی کہ ربنا، کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل ہم سے قبول کر لیجئے، ربنا تقبل منا۔ کس چیز کی قبولیت مانگ رہے ہیں؟ کام کیا کیا ہے؟ بیت اللہ بنایا ہے، کوئی عام کام نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد کوئی بناتا ہے تو جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من بنا للہ مسجدا، جو شخص بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے تو بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے گھر بنتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام گھر بنا رہے ہیں، کس کا گھر؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف، اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، او ہمارے رب قبول کر لیجئے، منا ہم سے کون مراد؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں مل کر تعمیر کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو تو قبول کر لے ہماری طرف سے۔ تو آج ہم تھوڑا سا نیکی کا کام کر لیتے ہیں، پھر سینہ تان کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں او میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور بابا تمہارے کام تب کام ہوں گے جب اس کے ہاں قبولیت ہوگی۔ اگر ریا اور دکھلاوے کے لیے لاکھوں کے حساب سے پیسے لگا کر کوئی کام کر دو تو رب العالمین قبول نہیں کرتے، بالکل قبول نہیں کرتے۔ اور قیامت کے روز جب انسان اجر لینے کے لیے جائے گا، اے اللہ مجھے اجر دیجئے، میں نے یہ کام کیا وہ کیا، اللہ رب العالمین کہے گا تو نے کہا تھا کام اس لیے کہ جا کہ لوگ میری تعریف کر لیں، لوگ مجھے واہ واہ کر لیں، میں نے یہ کیا میں وہ کیا، لوگ تعریف، دنیا میں لوگوں نے تعریف تو کر لی، اب میرے پاس کیا مانگنے آئے ہو؟ جاؤ ان سے مانگو۔ تو اس لیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی کام خیر کا کیا جائے، نیکی کا کام کیا جائے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے، وہ خالصتاً کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون سے؟ من انفعهم للناس، جو انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، سب سے زیادہ۔ تو دوسرا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کے لیے، انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنا بھی کوئی کام کر سکتا ہے، اپنے ملک کو بنانے کے لیے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو بنانے کے لیے جتنے بھی خیر کے کام کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کے بعد اب دوسری دعا کی، کیونکہ کعبہ تو تعمیر ہو گیا، تو ظاہر ہے کعبہ کی تعمیر کے بعد اب اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی چاہیے نا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی ہو، کوئی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی ہو، تزکیہ کے لیے بھی کوئی ہو۔ ہاتھ اٹھائے پھر رب العالمین سے اور دعا کر دی، کہا ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم، او ہمارے رب بھیج ان میں، کن میں؟ یہ مکہ والے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو یہاں پر میں آباد کر کے پہلے چھوٹی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا، اے اللہ انہی میں سے بھیج، کس کو بھیج؟ رسول منہم، ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر آیاتک، تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم کرے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، دلوں کو صاف کرے، دلوں کے اندر جو گندگی پائی جاتی، کدورتیں پائی جاتی ہیں، برائیاں جو پائی جاتی ہیں، حسد جو پایا جاتا ہے، کینہ جو پایا جاتا ہے، یہ ساری برائیوں کا کیا کرے؟ صفایا، تزکیہ کرے، ایسا رسول بھیجے۔
تو رب العالمین نے 12 ربیع الاول ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہاتھ اٹھایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرما دیا، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر دیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو چلی، اس میں سے عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ آئے دنیا میں، اور آپ کی آمد سے اللہ رب العالمین نے پورے جہان کو منور کر دیا، روشن کر دیا، تاریکیوں کو دور کر دیا، اندھیروں کو ہٹایا جہالت کے، اور وہاں ایک بہترین عمدہ معاشرہ بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج منیر، چمکتا چراغ، روشن چراغ آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، قتل و غارت تھی، جہالت تھی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، چوریاں تھیں، ڈکیتیاں تھیں، ظلم تھا، جبر تھا، ہر کچھ تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے دو روشنیاں عطا فرمائیں، دنیا کو مادی طور پہ بھی روشن کر دیا اور روحانی طور پہ بھی روشن کر دیا۔ روحانی طور پر آج دیکھو دنیا میں لاکھوں کے حساب سے مسلمان آباد ہیں، آباد ہیں یا نہیں آباد؟ مسجدیں آباد ہیں، لوگوں کے دل روشن ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، انگریزوں کو دیکھو، کفار کو دیکھو، بیچارے گولیاں کھا کھا کے بھی ان کو جینے سکون نہیں مل رہا، اور ایک مسلمان اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی پریشانی اور غم آتا ہے تو رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا کہ رات کی آدھی رات کو اٹھ جاؤ اور اپنے رب کے دروازے کے اوپر دستک دو، اور تمہارا رب انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں، ندائیں آ رہی ہیں، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی ہے مراد مانگنے والا، کوئی ہے کوئی حاجت مند کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، تو 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے، روتا ہے، رب العالمین کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اور پہلے سب سے پہلا کام کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میری زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی خطائیں ہوئی ہیں، ان کو تو معاف کر دے، معافی مانگتا ہے۔ کیوں؟